جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیارات دے دیے تھے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. آگے غور کیجئے گا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ٹھیک ہے، جاؤ لوگوں کی ہر چیز میں شریک ہو جاؤ، اپنا حصہ لگاؤ، ان کے مال میں بھی ان کی اولادوں میں بھی. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ. شیطان تمہاری ہر چیز میں بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. تمہارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں شیطان یہ کوشش نہ کرے کہ تمہارے معاملات خراب کر دے. ہر چیز میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. اچھا، اب میں اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہر چیز کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں انسان کے پاس سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا. اس کے بعد انسان کے پاس صحت ہے، اس کا جسم ہے. اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں دخل اندازی کروں، اثرات ڈالوں، اس میں فساد ڈالوں، جسمانی اعتبار سے اس کو پریشان کروں. اب دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ناک، اس کے ذریعے شیطان نقصان پہنچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فان الشيطان يبيت في خيشومه. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. فرمایا جب سو کے اٹھا کرو یا وضو کیا کرو اس کے بعد تو ناک میں اچھی طرح پانی ڈال لیا کرو 3 مرتبہ. شیطان ناک میں اثرات ڈالتا ہے کیونکہ یہ راستے دل تک جاتے ہیں. اب اس راستے کے ذریعے سے شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے، گندگیاں ڈالتا ہے. اب آپ خود دیکھیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. یعنی ہم وائرس سے ڈرتے ہیں، کرونا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ اس کی حفاظت کریں، یوں کریں. سب سے بڑا وائرس تو شیطان ہے. اس کی حفاظت کا ہم نہ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. جن گھروں میں بہت حفاظت ہو رہی ہے بچوں کو، بیٹا ہاتھ دھونے ہیں، یہ کرنا ہے، دانت صاف کرنے ہیں، لیکن اس تعلیم کی طرف ہمارے کوئی اشارہ وہ نہیں کہ بیٹا صبح کی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. تو سب سے بڑا وائرس تو اس کے ناک کے اندر ہے. اب اسی ناک سے اس کے دماغ کے اندر کیا آئے گا؟ ماں باپ سے لڑے گا، رشتہ داروں سے لڑے گا، بدتمیز بنے گا، بد تہذیب بنے گا، کیونکہ اس کی ناک میں شیطانی اثرات ہیں. اب جن گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام ہے، اس لیے صبح اس کا جو پہلا وضو ہے، ویسے ہم سب سے غفلت ہو رہی ہے. ہماری قریب میں ڈاکٹر امجد صاحب پہلے لیاقت نیشنل میں بڑے ڈاکٹر تھے، پھر اللہ نے ان کو بڑا نوازا، عالم بھی تھے اور اللہ ان سے نے بڑا کام لیا دین کا. تو ان کی کتاب ہے، ناک کے جتنے بیماری کے بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ اپنے مریضوں کو صحیح طریقے سے وضو کرنا سکھاتے تھے. کہ ناک میں، کیونکہ حدیث میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک استنشاق، ایک استنثار. ناک میں پانی کھینچنا اور پھر ناک سے پانی پھینکنا. ہماری اکثریت ہم یہ وضو سنت کے مطابق نہیں کرتے، یہ غلطی کرتے. تو وہ مریضوں کو، بڑے بڑے ناک کے مریض جن کو ڈاکٹر آپریشن بتاتے تھے، وہ ان کو سنت طریقے سے وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے شروع میں. اور اس سے یہ بڑے بڑے مسئلے یہ ناک کے حل ہو جاتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ ہم زندگی میں اگر کہیں پریشان ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ غور کر لیجئے گا وہاں زندگی میں ہماری کوئی حضور کی سنت چھوٹ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ لیں، اس وجہ سے ہمیں نقصان ہے. اب دیکھیں شیطان نے ناک میں اثرات ڈال دیے. اب آپ آ جائیں، شیطان کان بھی نہیں چھوڑتا. حدیث شریف میں آتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ وذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام اللیل حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشیطان فی اذنه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا گیا کہ یہ پوری رات صبح تک سوتا رہا. وہاں یہ بات اجنبی سی تھی کہ کوئی مسلمان ہو اور اس طریقے کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نے ذکر کیا گیا ایک شخص کا پوری رات سوتا رہا صبح تک. حضور نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حقیقت پہ محمول کر لیں، وہ تو دشمن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی کہتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ہماری گھریلو زندگی میں کوئی ایک رشتہ دار، ہمارے آفس میں کوئی ایک شخص ہمارا دشمن بن جائے، جینا حرام کر دیتا ہے. لگائی بجائی کر رہا ہے، چغلیاں لگا رہا ہے اور ہمارے معاملات کو خراب کر رہا ہے، ہمارے اندر رکاوٹیں ڈال رہا ہے. ہم ایک شخص سے پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. ساس دشمن بن جائے بہو کی، زندگی خراب ہو جاتی ہے. نند بن جائے زندگی خراب ہو جاتی ہے. بہو بن جائے زندگی خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ کتنی طاقت ہے ایک انسان کے پاس. اللہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب کیا کرتا ہے شیطان؟ تو حضور نے فرمایا یہ بیداری، انسان کے پاس یہ چیز ہے، حادثہ ہے بیداری کا. کان اثرات ڈالتا ہے، ناک میں اثرات ڈالنا ہے، کان کے اندر اثرات ڈالنا ہے. پھر منہ کے ذریعے سے حدیثوں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں آداب سکھائے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب. چھینک پسندیدہ چیز ہے، اللہ کو پسند ہے. اور جمائی لینا، منہ کھول کے جمائی لینا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اگر آپ کو چھینک آئے فحمد اللہ، اور آپ چھینک پر الحمدللہ کہیں، فحق علی کل مسلم سمعہ ان یشمتہ، تو ہر مسلمان کا حق، اس مسلمان کا حق بنتا ہے جس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں، آپ اس کو دعا دیں، یہ مسلمان کا حق ہے. پھر فرمایا اما التثاؤب فانما هو من الشیطان. یہ جو جمائی ہے، آپ کو جمائی آ رہی ہے، آپ کے اوپر شیطان کے اثرات ہو رہے ہیں، آپ حتی الامکان اس کو دبائیں. فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ ہا. اور جب انسان جمائی لیتا ہے، منہ کھولتا ہے، ضَحِكَ مِنْهُ الشیطان، شیطان کھڑا ہوا ہنستا ہے. اب کس طریقے سے وہ جب انسان، اب دیکھیں انسان کی ناک، انسان کا منہ جمائی کے وقت وہ کوئی لمحہ چھوڑتا نہیں ہے آپ کے. اچھا، پھر اسی طریقے سے حدیث بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. رات کو جب انسان سوتا ہے تو شیطان گدی کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے. اب اگر یہ شخص صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کر لے، ایک کھل جاتی ہے، وضو کر لے دوسری کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھ لے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں انسان کی طبیعت میں حشاش بشاش، اور انسان کی طبیعت میں راحت اور سکون. اور اگر خدا نخواستہ یہ نہ کرے تو ان گرہوں کے اثر کی وجہ سے انسان کی طبیعت بوجھل اور انہونی قسم کے خوف، یار کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، آج کہیں مسئلہ نہ اٹک جائے، یہ نہ ہو جائے، کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ جو خوف ہیں یہ ان گرہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ہر انسان اپنی زندگی سے آج مطمئن نہیں ہے، غیر مطمئن ہے اپنی زندگی سے. ہر انسان اتنا اللہ پاک نے دے رکھا ہے، تو اس غیر مطمئن کی وجہ وہ انسان کے پاس پیسوں کی کمی، چیزوں کی کمی نہیں، اس کی وجہ انسان پر غفلت طاری ہے
اللہ سے غافل، موت سے غافل، قبر سے غافل، اس غفلت کی وجہ سے اس کے اوپر شیطانی اثرات ہیں، اور ان شیطانی اثرات کے یہ اثرات ہیں ان کے انسان عجیب عجیب وساوس میں مبتلا ہے۔ اچھا، پھر استنجا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے فلیستتر، تو اچھی طریقے سے پردے کا خیال کیا کرے۔ اس زمانے میں تو واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی درخت ہے، کوئی ٹیلا ہے، فرمایا کہ کچھ نہیں ہے تو مٹی کی ریت کا ایک ٹیلا ہی جمع کر لے، کچھ نہ کچھ سطر کی خیال کرے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَعَاقِدِ بنی آدم، شیطان انسان کی شرمگاہ سے بھی کھیلتا ہے۔ اور اس موقع کو یہ جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ غیبی وجہ جو ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ پھر شیطان انسان کی شرمگاہ، حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، مختلف کتابوں میں ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں حضور نے فرمایا هل رؤی فیکم المغربون، مغربون دیکھیں آپ لوگوں نے؟ صحابہ نے کہا ومل مغربون، یہ مغربون کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یشترک فیہم الجن۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے، ہم نے حضور کے اس علم کی قدر نہیں کی، ہم زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں، پیسے والا بھی ناکام، ڈگری والا بھی ناکام، ہم ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مغربون کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جن کی پیدائش میں جنات اور شیاطین کا دخل ہوتا ہے۔ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی حدیث، اب کیا مطلب؟ ازدواجی تعلق کے وقت جس نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور دعا نہیں پڑھی، تو اب جو اولاد ہوگی اس کے لیے درد سر بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس وقت اگر کوئی سطر کی خیال کر لے، سطر کی حفاظت کر لے، دعاؤں کا اہتمام کر لے، تو اس کی اولاد انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا، ایمان پہ مرے گی، بے ایمانی پہ نہیں مرے گی۔ تو شیطان کسی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یحذر احدکم عند کل شیء فی شانہ، یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، تم پستول لے کے کوئی گارڈ رکھ لو، نہیں، تم کو میری حفاظت میں آنا پڑے گا، مجھے یاد رکھنا پڑے گا، تو پھر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے بھول جاؤ گے تو پھر میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ جاؤ پھر نمٹتے رہو شیطان سے، نمٹتے رہو شیطان سے۔ کیسے نمٹو گے؟ گھروں میں جھگڑے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس میں شیطانی اثرات نہیں ہیں؟ میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے عیب دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا دشمن ہے۔ ہم نے، اللہ اکبر، ہم کتنے عجیب ہیں، جس کو اللہ رسول نے کہا تھا دشمن ہے، دشمن سمجھو، دشمن بناؤ، دشمن جیسا معاملہ کرو، ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ کسی نے ماں کو دشمن بنا لیا، کسی نے بہن کو بنا لیا، کسی نے بھائی کو بنا لیا، کسی نے اپنے مالکان کو بنا لیا، ماتحتوں کو بنا لیا، پڑوسیوں کو بنا لیا، سب کو دشمن بنایا۔ جس کو اللہ رسول نے کہا تھا دشمن سمجھنا اور ایسے اس سے بچنا جیسے دشمنوں سے بچتے، اس سے کوئی۔ اب یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بخاری میں ہے، مسلم، بہت ساری حدیثوں میں، اس وقت بھی شیطان کا چوکا لگاتا ہے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیہ باصبعہ الشیطان حین یولد غیر عیسی ابن مریم۔ صرف عیسیٰ ابن مریم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، وہ بھی کیسے؟ آپ نے پڑھا قرآن میں آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔
قال رب انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. آگے اے اللہ میں اپنی اولاد کو پناہ میں دیتا ہوں آپ کے، آپ شیطان سے میری اولاد کو پناہ میں رکھیے. کتنے ماں باپ ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی دعائیں، یہ دم کرنا چاہیے. حسن حسین کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہما حضور دم کیا کرتے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر الشیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میرے بھائیوں، ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے قدر کرنی چاہیے علماء کی اور سیکھنا چاہیے. یہ علم کسی یونیورسٹی سے نہیں ملے گا آپ کو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کا علم ہے.